اختلافی بات نہ ہو، میں اس اگست ہال میں جناب چیئرمین اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ بہت سینسٹیو باتیں ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بڑا اچھا خیال ہے، تو ٹھیک ہے بالکل، تو میں ابھی سپہ سالار کو میں ابھی کہتا ہوں۔ پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے کہنے کہ شہباز شریف میں فلاں جو ہمارے ایک وزیر تھے اور وہ زندہ ہیں، میں ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ان سے آپ مشورہ کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، تو میں نام نہیں لوں گا وہ کون، سپہ سالار کو میں ابھی کہتا ہوں۔ پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے کہنے کہ شہباز شریف میں فلاں جو ہمارے ایک وزیر تھے اور وہ زندہ ہیں، میں ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ان سے آپ مشورہ کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، تو میں نام نہیں لوں گا وہ کون تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف کی یہ تجویز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سپہ سالار وہاں پر گئے تو وہ امریکی کہیں گے کہ یہ تو پھر نواز شریف ہی از ناٹ ان کنٹرول آف تھنگس، یہ جو ان کو ساتھ لائے ہیں تو ہم ان سے بات کریں۔ قصہ کوتا وزیر اعظم نواز شریف چلے گئے وہاں پہ امریکہ، اور وہاں پر آپ کو جانتے کہ 4 جولائی ان کی نیشنل ہالیڈے ہے۔ بل کلنٹن صاحب نے ان کو ملے اور وہ ایک معاہدہ طے پایا۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، اپنی حکومت کو نہیں بچا سکا۔ یہ قربانی تھی۔ جس طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی، اس طرح میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ ثابت کروں کہ لیڈر وہ جو ہوتا ہے کہ وہ عوام کا دکھ اور درد دل میں رکھتا ہو، جو ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، عوامی مفاد کے لیے ہر چیز قربان کر دے۔ آج جناب چیئرمین پوری صورتحال پلٹ دی گئی ہے۔ آج چاہے عدلیہ ہو، چاہے قانون ہو، چاہے IMF ہو، چاہے کبھی کس طرح کہا گیا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور اس کی کتنی وضاحتیں دی گئیں جناب چیئرمین، مگر ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جس کو ایک کلٹ نے مان لیا کہ ہاں جی اسی طرح ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے ایک دن صبح اٹھ کے یو ٹرن مارا اور کہا کہ نہیں، امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ ہے وہ جناب چیئرمین دکھ بھری کہانی، بڑی تکلیف دہ کہانی، جو کہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر بڑے تکلیف دہ جو واقعات پر مشتمل ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج اس شاندار تقریب میں یہ باتیں کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے بطور اس ملک کے وزیر اعظم کے، اور جنہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے، کہ میں یہ حقائق کھول کر آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں جو اس ہال میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ موافق ہیں یا مخالف ہیں، یہ سب عظیم پاکستانی ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے، تو جناب چیئرمین اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنا کورٹوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے، وارنٹ آف اریسٹ ہیں، کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ یقیناً ایک مصلحت کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں، تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ لیکن جناب چیئرمین یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے، 22 کروڑ عوام کا مفاد داؤ پر لگ جائے اور نیرو بانسری بجاتا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر، آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے برتر کو گواہ بنا کر، اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ میں میرے یہ کولیگز
ہم اپنی ساری سیاسی متاع پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے اگر قربان کر دیں گے تو یہ کوئی قربانی نہیں. اگر پاکستان الحمدللہ اگر بچتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہماری قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور اس کے لیے ہم شبانہ روز کوشش کر رہے ہیں اور اس سے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جناب چیئرمین، میں ختاماً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ IMF کا پروگرام اللہ تعالیٰ چاہے گا ہو جائے گا، لیکن کب تک؟ آج تک تقریباً 25 IMF پروگرامز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، بہت ادھورے رہے اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچے. جی، مثال دینی پڑتی ہے مجبوراً. تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس نے شاید سن 88 کے بعد کبھی IMF کا رخ نہیں کیا. اور بے شمار مثالیں ہیں. یعنی آج 75 سال بعد جناب چیئرمین ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر قرضے ملیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، IMF کا پروگرام ہو تو ہم شادیانے بجاتے ہیں. اس طرح قومیں نہ بنتی ہیں نہ سر اٹھا کے چلتی ہیں. اس کے لیے جناب چیئرمین ہمیں بطور قوم یہ عظیم لیڈرشپ جو اس ہال میں بیٹھی ہے، ہم سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور میجر فیصلے کرنے ہوں گے. چاہے وہ آپ کے اکنامک ریفارمز ہیں، چاہے وہ آپ کا اکنامک ایجنڈا ہے، چاہے وہ آپ کی آسٹیرٹی پروگرامز ہیں. یہ وہ انتہائی اہم ترین جناب چیئرمین معاملات ہیں جن کے اوپر پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا. میں نے 2018 میں جب اپنی پہلی میں نے اسپیچ کی تھی فلور آف دی ہاؤس پہ، تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی خطوط پر. اس کا مذاق اڑایا گیا، پایہ حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا گیا اور ہمیں چور اور ڈاکو سے ہمیشہ نوازا گیا، اس لقب سے نوازا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت مکمل طور پر ہاتھ سے چلا نہیں گیا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس عظیم پاکستان. چند دن بعد جناب چیئرمین 23 مارچ کی آمد ہے. وہ 1940 کی قرارداد، وہ اقبال پاک لاہور میں، اور اس زمانے میں خال خال کسی کے پاس گاڑی تھی، سب باقی ٹانگوں کے اوپر، سائیکل کے اوپر اور گڈوں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے. پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اقبال پاک میں جمع ہوئے تھے اور 1940 کی قرارداد منظور کی گئی. جناب چیئرمین، ان میں ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کا تعلق ہندوستان کے ان دور دراز علاقوں سے تھا کہ جو کبھی انہوں نے پاکستان نہیں آنا تھا. چاہے اگر آپ بنارس کہہ لیں یا کوئی اور دوسرے دور دراز علاقے کہہ لیں، وہ بھی وہاں پر آئے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اور قرارداد پاکستان منظور کی گئی. اور وہ ایک خواب جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے میرے زعماء کے، ان کے بزرگوں نے عظیم قربانیاں دیں. پاکستان کے دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، تب یہ خداداد ملک پاکستان مارج وجود میں آیا. جناب چیئرمین، اس لیے نہیں کہ ہم کشکول لے کے ہر طرف پھرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ ہم بیکاری بن کر ہر طرف جاتے رہیں اور جو
یہ میں ہے یا جو یہ جو قرض کی جو افیون ہے وہ ہم عمر بھر اس کے نشئی بن جائیں. قومیں عصر حاضر کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قومیں ہمیشہ کے لیے ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا. قومیں وہی دوبارہ اٹھتی ہیں, وہی دوبارہ افق پہ آتی ہیں جن کے دلوں میں بے پناہ جذبہ ہو, تڑپ ہو, تمام تر مشکلات کے باوجود بھی, چاہے وہ جرمنی ہے چاہے وہ جاپان ہے. آپ چین کو دیکھیں, 1949 میں انہوں نے آزادی کی آنکھ کھولی, ہم نے 2 سال پہلے کھولی تھی. ہمارے اشاریے ان سے کہیں بہتر تھے. آپ جنوبی کوریا کی مثال لے لیں اور بے شمار مثالیں, لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. جناب چیئرمین, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کا مستقبل سنواریں. آئیں سازش نہ کریں, کاوش کریں. آئیں خرابی پیدا نہ کریں, خرابی کو دور کریں. آئیں نفرت اور زہر نہ پھیلائیں. آئیں محبت کو بانٹیں اور قوم کے دکھوں اور درد کو اس کو تقسیم کریں. غربت ختم کریں, بے روزگاری ختم کریں, ناداری ختم کریں, بیماری ختم کریں. مگر یہ باتیں قیامت تک باتیں رہیں گی اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ہم نے راستہ اختیار نہ کیا. اور پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ہمارا بھی اسی طرح حشر ہو جس طرح ان قوموں کا ہوا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی امید ہے, امید واثق ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان بڑی عظیم قربانی سے بنا ہے, ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اور ضرور یہ 22 کروڑ قوی قوم جو ہے وہ افق پر ابھرے گی اور ضرور پاکستان کا سبز جھنڈا وہ لہرائے گا اقوام عالم میں انشاءاللہ, جس کے لیے قربانی, مسلسل محنت اور قربانی یہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جناب چیئرمین, میں آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد. بڑی مہربانی جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ تشریف لائے. I would request the chair to present سینٹ special کی گولڈن souvenir to the جبلی کا Honorable Prime خصوصی Minister of خطاب اور Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی خطاب کیا. کہا کہ قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, بڑا انسان وہ تو ہوتا اپنی غلطی مانے. مزید کہا کہ ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے ملک کو مشکلات سے نکالا جائے, لیکن کوشش کے باوجود سابق وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا. دنیا بھر کی طرح پاکستان کے عوام کو بھی مہنگائی کی ایک لہر کا سامنا ہے, مگر کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ان تمام تر معاملات سے نبرد آزما ہو سکیں. فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز.